ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے موبائل کا کچھ خراب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسی دو ہستیاں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا، وہ کون سی دو ہستیاں ہیں جسے انسان مرتے وقت بھی نہیں بھولتا؟ اسے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والا شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ آل عمران۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ دونوں ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کے چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے پاس اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی۔ وہ رو رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ضرور دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا کلام اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا
بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کی بہت سے روحانی اخلاقیں اور دنیاوی فوائد ہیں۔ قرآن کی تعلیم بچوں کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے اور ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کر دی۔ قرآن اخلاقیات، سچائی، صبر، برداشت، عدل اور محبت جیسے اوصاف سکھاتا ہے جو بچوں کے کردار کو نکھارتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم بچوں کو صحیح اور غلط کا فرق سکھاتی ہے، جس سے وہ ایک بہتر انسان اور نیک مسلمان بن سکتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے یا پڑھنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بچوں پر اللہ کی خاص برکت اور حفاظت ہوتی ہے، گھروں میں سکون اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ والدین کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے اور بچے قرآن کے ذریعے اپنے ماں باپ کے درجات بلند کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ آج چھوٹا تھا، کل تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈال دوں۔ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا، یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا۔ موت کا فرشتہ آگ یا روح نکالنے کے لیے فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے یا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ جب وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ دیتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ وقت ختم ہو جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ بہتر ہے آخرت کے لیے کچھ تیار کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔